میں انشاءاللہ اپنی قوم کو مایوس نہیں کروں گا، اپنے مسلمانوں کو مایوس نہیں کروں گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا فرانس کے امبیسڈر کو واپس بھیجنا فرانس میں اور ان سے سارے تعلقات توڑ دینا، کیا اس سے یہ رک جائے گا؟ اگر ہم یہ کریں پاکستان، اس کے بعد کسی اور یورپین ملک میں یہی ہوگا، آزادی کے رائے پہ نام پہ، کہ جب ایک 50 مسلمان ملک مل کے یہ کہیں گے کہ اگر کسی ملک میں سے اس طرح کیا گیا تو ہم سارے مل کے ان کا ٹریڈ بوائیکاٹ کریں گے، اس کا اثر ہوگا۔ ہم ساری زندگی بھی لگے رہیں، ہم اپنے ملک کو نقصان پہنچاتے رہیں گے، کبھی کوئی فرق نہیں پڑنے لگا ان کو۔ سوال کرنے والے نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھا تھا کہ مسلمانوں کو عام طور پر اشتعال دلانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کا ذریعہ بن جاتا ہے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ، جہاں پر بہت سے غیر مسلم دین اسلام سے متعلق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخی کرتے ہیں کہ ہمیں بہت غصہ آ جاتا ہے۔ ایسے میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ بہت اہم سوال ہے۔ عام طور پر بہت سے مسلمان یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ جذباتی ہو جاتے ہیں اور وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں رد عمل نہیں دیتے ہیں۔ لہٰذا ایسے کسی بھی موقع پر ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے جذبات پر قابو رکھے اور ہوش سے کام لے۔ اور مسلمانوں کے جذباتی ہونے کی مثال میں ایسے دے سکتا ہوں کہ آج سے کچھ سال پہلے جب ڈنمارک میں ایک اخبار نے، جس کا نام چارلی ہیبڈو ہے، جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے اور کارٹون بنا کر اپنے اخبار میں شائع کیے تو مسلمانوں کا رد عمل جو نظر آیا اس کو ہم جسٹیفائی تو نہیں کر سکتے، مگر مسلمانوں کا رد عمل بہت خطرناک تھا۔ بہت سے مقامات پر مسلمانوں نے احتجاج کرتے ہوئے اپنے ہی ممالک کی گاڑیوں کو، اپنے ہی ممالک کے لوگوں کو نقصان پہنچایا، مختلف جگہوں پر آگ لگا دی۔ اس طرح سے جذبات میں رد عمل نہیں دینا چاہیے، بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہی مسلمانوں کو اپنا رد عمل دینا چاہیے۔ We started burning the cars, we made a protest which was violent, we started abusing, we started burning down properties, we started violence. This is all against the Quran and Sunnah. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب بات کر لیتے ہیں اس مسئلے کے حل کے لیے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس معاملے پر رد عمل دینے کے لیے مسلمانوں کی طرف سے ایک باقاعدہ تنظیم ہونی چاہیے۔ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے جب بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو احتجاج کے لیے سبھی نکل پڑتے ہیں، تمام تنظیم، مختلف ادارے، مدارس، علماء، سارے کام چھوڑ کر اس پر لگ جاتے ہیں اور احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، جو بعض اوقات بہت دنوں کے لیے ہوتا ہے۔ ایسا کرنا مناسب نہیں ہے، اس سے دین تعلیم اور تبلیغ اور تدریس کا عمل رک جاتا ہے، جو کہ کچھ اچھا نہیں ہے۔ لہٰذا ایک الگ سی تنظیم ہونی چاہیے جو ایسے معاملے پر جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہو پورے ملک میں احتجاج کا انتظام کرے، اور اس تنظیم کا کام ہی یہ کرنا ہو تاکہ اس دوران دیگر کام کسی صورت نہ رک سکیں۔ لہٰذا اکثر مسلمان جو کرتے ہیں وہ یہ کہ وہ اپنے نیک کام چھوڑ کر احتجاج میں لگ جاتے ہیں۔ ہمیں احتجاج بھی کرنا چاہیے، احتجاج ضروری ہے، مگر اپنے نیک کام یا جو بنیادی اسلام کے ارکان ہیں ان پر عمل کو کسی صورت نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس معاملے پر میری جانب سے 6 اہم نکات بیان کیے گئے ہیں کہ مسلمان کیا کیا کر سکتے ہیں۔ اور پہلا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایک ایسی تنظیم بنا لیں جس میں انٹرنیشنل وکلاء ہوں، یعنی کہ وہ وکیل جو عالمی سطح پر کسی بھی معاملے پر مسلمانوں کی نمائندگی کر سکیں۔ اور جب بھی دیکھا جائے کہ کسی ملک نے شان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دین اسلام کے بارے میں کچھ گستاخانہ جملے کہے یا مواد شائع کیا ہے تو مسلمانوں کہ اس تنظیم کے وکلاء فوراً سے عالمی عدالت انصاف میں جائیں گے اور وہاں پر ایک کیس فائل کر دیں گے اور اس ملک کو سب سے پہلے عدالت میں گھسیٹا جائے گا۔ یہ کام سب سے زیادہ ضروری ہے۔ International court. We should have a battery of international lawyers, the best from different parts of the world, and file a case against whether it be Salman Rushdie, whether it be Taslima Nasreen, whether it be Danish Cartoon. File a case in the international court. I know ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ دوسرا اہم طریقہ یہ ہے کہ ایسے پورے معاملے پر ایک مدبرانہ جواب دیا جائے۔ اس تنظیم کے سربراہ کی جانب سے ایک مدبرانہ اور انتہائی عقل کو جھنجھوڑ دینے والا جواب سامنے آئے، چاہے الزام لگانے والا یا گستاخی کرنے والا کوئی ملک ہو یا کوئی انسان ہو، وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ ایسے میں ایک مدبرانہ جواب جس سے سننے والے کی عقل دنگ رہ جائے، ایسا جواب دینا بہت ضروری ہے۔
مثال کے طور پر اب ڈنمارک میں کارٹون چھاپے گئے ہیں، اس پر ایک دلیل سے، تفصیل سے، گہرائی سے جواب دیا جاتا تو یقیناً پوری دنیا کے غیر مسلم بھی مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ تیسرا اہم نقطہ ملکی سطح پر ہے اور سیاسی احتجاج ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ڈنمارک میں گستاخانہ خاکے چھاپے گئے ہیں تو ڈنمارک میں جتنے ممالک کے سفراء موجود ہیں، ان کے سفارت خانے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ڈنمارک کی حکومت سے باقاعدہ طور پر احتجاج کریں اور وہاں کی حکومت کو سرکاری سطح پر بتائیں کہ ہم اس سے اختلاف رکھتے ہیں، اس نے ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے، اس کے خلاف کو بڑا ایکشن لیا جائے، چاہے وہ لیں یا نہ لیں، مگر مسلمانوں کو اپنا یہ کام کرنا چاہیے۔ Legal protest. The embassies in that country should protest. For example, if it took place in Denmark, all the Muslim countries which have embassy in Denmark, they should protest. اس سلسلے میں چوتھا اہم نقطہ یہ ہے کہ اس ملک کی جس کی جانب سے گستاخی کی گئی ہے اس کی تمام پروڈکٹس کا بوائیکاٹ کر دیا جائے۔ یہ سب سے اہم طریقہ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ایسا کرنے سے کسی بھی ملک کی معیشت کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جب ڈنمارک کا واقعہ ہوا اس موقع پر بھی ڈنمارک اپنی غلطی تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا، مگر جب مسلم ممالک کی تنظیم نے متحد ہو کر تمام مشرق وسطیٰ اور دیگر اسلامی ممالک نے واضح کر دیا ڈنمارک پر کہ اگر وہ اس معاملے پر اپنی غلطی تسلیم نہیں کرے گا تو اس کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے گا، تو ڈنمارک فوراً سے بات چیت کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو بھلے ایسا نہ کیا جائے، لیکن اگر اس سے دشمن ملک کی معیشت کی کمر ٹوٹتی ہے تو بائیکاٹ ضرور کیا جائے۔ If it's not going to benefit, don't ban it. If it's going to be an economical threat to the enemy, then do it. چھٹا اہم نقطہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم مدبرانہ جواب میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچا دیں، پہلے اپنے ملک میں نیشنل میڈیا کے ذریعے اور اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا میں اپنے تعلقات کو استعمال کریں اور اس کے ذریعے پوری دنیا میں وہ خبر پہنچا دی جائے اور وہاں پر بتایا جائے کہ غیر مسلموں یا پھر شان رسول میں گستاخی کرنے والوں کی جانب سے یہ گھٹیا اور گھناؤنی حرکت کی گئی ہے اور مسلمانوں کو اس سب پر بہت غصہ ہے، اشتعال پایا جاتا ہے، مگر ہم کوئی سخت رد عمل نہیں دے رہے۔ ہم اس پر مدبرانہ جواب دیتے ہوئے پوری دنیا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس معاملے پر مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہوا جائے اور ایسی گستاخی کرنے والے کو فوراً سے سزا دی جائے۔ یہ طریقہ بہت اچھا ہے۔ اس طرح سے میڈیا یعنی کہ ٹیلی ویژن، ریڈیو، اخبار اور دیگر ذرائع کے ذریعے مسلمانوں کا یہ مدبرانہ رد عمل پوری دنیا دیکھے گی، اور جب دنیا یہ دیکھے گی کہ مسلمانوں کو اس حد تک تکلیف پہنچائی گئی ہے مگر وہ جذبات پر قابو رکھتے ہوئے دنیا کو نقصان پہنچانے، بڑے احتجاج اور توڑ پھوڑ کرنے کے بجائے مدبرانہ طور پر جواب دے رہے ہیں اور مطالبہ کیا جا رہا ہے پرامن طریقے سے کہ شان رسول یا پھر شان اسلام میں گستاخی کرنے والے کو گرفتار کیا جائے یا اسے سزا دی جائے۔ We should utilize the media to reply to all these allegations and all these blasphemous things. Use the media, television, radio broadcast station, internet. See to it that we give reply on intellectual level. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ سب سے آخری اور اہم طریقہ یہ ہے کہ ایک پرامن احتجاج ہونا چاہیے، بازاروں میں گھروں سے باہر نکلنا چاہیے، چاہے 100 لوگ اکٹھے ہوں یا لاکھوں اکٹھے ہو جائیں، مگر وہ احتجاج پرامن ہونا چاہیے۔ وہاں کھڑے ہو کر دوسروں کے مذہب کو گالی نہیں دینی چاہیے، اس احتجاج میں شامل ہو کر املاک کی اور دیگر سرکاری عمارتوں یا پھر لوگوں کی اشیاء کی توڑ پھوڑ کسی صورت نہیں کرنی چاہیے، اور یوں ایک ساتھ اکٹھے کھڑے ہو کر مسلمان اپنی قوت اور اپنا اتحاد پوری دنیا کو دکھا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ اس سے اچھے نتائج بھی ملیں گے اور اس سے مسلمانوں کو ثواب بھی ہوگا۔ Inshallah, this will get results and this will earn thawab for us. Hope that answers the question. ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی بات مکمل کر چکے تھے۔ دوستو، ٹیم ہم قدم یہاں آپ سے ایک اہم سوال کرنا چاہتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں دیکھا جا رہا ہے بہت سے لوگ اپنے ذاتی دشمنی، اپنے ذاتی غصے نکالنے کی خاطر بعض اوقات کسی دوسرے انسان کو قتل کر دیتے ہیں اور بعد میں الزام لگا دیا جاتا ہے کہ اس نے شان رسول میں گستاخی کی تھی۔ اب مر جانے والا اٹھ کر تو بتا نہیں سکتا، لیکن زندہ رہ جانے والا شان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کا جھوٹا الزام لگا کر اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے قانون
कानून का फ़ायदा उठाकर अपने कत्ल के जुर्म पर पर्दा डालने की कोशिश करता है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? मुसलमानों को इस सूरत हाल से निकलने के लिए क्या करना चाहिए? क्या हुकूमत को यह हुक्म दे देना चाहिए कि कोई भी शख्स गुस्ताखी करने वाले को मौके पर कत्ल नहीं करेगा, बल्कि मामले को अदालत में लाया जाएगा? दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? टीम हम कदम ज़रूर आपसे जानना चाहती है, मगर याद रखिए कि कमेंट करते वक्त इंतहाई मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल कीजिए। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं, मगर हमें एहतियात और तमीज़ का दामन किसी सूरत हाथ से नहीं छोड़ना है। लिहाजा कमेंट करते हुए मुनासिब अल्फाज में अपनी राय का इजहार कीजिए। टीम हम कदम और टीम हम कदम के सभी चाहने वालों को आपके कमेंट का इंतजार रहता है, क्योंकि आपके कमेंट से पढ़कर बहुत से लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए।